علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آج میں یز میں موجود ہوں اور میں دینے والا ہوں آپ کو یز کے بارے میں بہت کچھ انفارمیشن، یعنی کہ اس کی پراپر ہسٹری۔ یہاں پہ بہت کچھ ہے ہر قسم کے لوگوں کے لیے، مطلب بزنس مین کے لیے یا بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے، گھومنے والوں کے لیے بہت زیادہ تفریح کی جگہ بھی موجود ہے۔ یہاں پر بہت اچھے پارکس ہیں، واٹر فالز ہیں اور کوہستانی پارک بھی موجود ہے یہاں پر، اور بہت ڈفرینٹ طرح کے ریسٹورینٹس ہیں جو پہاڑوں میں بنائے گئے ہیں اور بہت اچھے لیول پر بنائے گئے، اوپر سے نیچے ٹائپ میں، اور ہریالی بہت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا نظام یہاں بہت ہے، کیونکہ یہاں پہ انڈین اور پاکستانی بھی رہتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ انڈین اور پاکستانی کھانے بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کھانے یعنی کہ آپ کو ایرانی کھانے بھی ملتے ہیں، اور یہاں پر امام زادگان بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ میں اس وقت یز سے باہر ہوں، تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں، تفت میں۔ یہ علاقہ بیسیکلی تھوڑا سا پوش علاقہ ہے، اور یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ 5 سے 6 زیارتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے سلیکٹ کیا، ایک تو ہماری یہاں جان پہچان تھی، دوسری یہ کہ یہاں پہ ہوٹل بھی ہمیں آسانی سے ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسپورٹیشن اور دوسری چیزیں یہاں سے زیادہ بہتر مینیج ہو رہی تھی۔ تو ہم یز جائیں گے اور وہاں پہ بھی دیکھیں گے۔ یہ بہت قدیمی شہر ہے۔ یز کے مطلب ہے پیور آف گاڈ، یعنی کہ پیورلی گاڈ کا شہر، سٹی آف پیور گاڈ مینز اس کی ایک پراپر ہسٹری ہے۔ اس کو کس نے نام دیا؟ کہتے ہیں کہ تقریباً 390s میں جو ہے وہ سیسنز یہاں آئے تھے، اور کیونکہ وہ جنگجو قوم تھی، انہوں نے بہت ساری دنیا فتح کی اور بہت سارے کام کیے۔ انہی میں ایک یزگرد تھا جس نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ مرا تو اس کا بیٹا آیا بہارم، جو یزگرد 2 بنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا بہارم کے بارے میں، یعنی کہ یز 2 کے بارے میں۔ اس کا جو پیریڈ ہے حکومت کا وہ 439 سے 457 تک جو ہے وہ چلا ہے، مطلب کہ 439 سے لے کے 457 تک اس نے جو ہے یہاں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد اس جگہ کا نام جو ہے وہ یز پڑا، یز مانے گاڈ، کیونکہ یہ زورستانی بھی تھے یہاں پہ موجود ہیں، تو اس وقت آگ کی پوجا ہوتی تھی یہاں پر، اور آگ کو ماننے والے، آگ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے اس کو جو ہے یز کا مطلب جو ہے وہ خدا بنا، یعنی کہ یز کا مطلب خدا ہے۔ یہ جو شہر کہلایا یز آپ کے لیے جو ابھی موجودہ ہے، اس کو یز بھی کہتے ہیں، YEZD۔ اب جو ہے اس کو کہتے ہیں YAZD، یزد، یزد بھی بولتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والوں کو یزدی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کیسے ہے، وہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جب بہت سارے ٹائم گزرا اور جب اسلام آیا، تو اس کے بعد جو ہے اس کا نام برقرار رہا، اور یہاں پر مختلف مذاہب کو آزادی تھی، وہ اپنی عبادت کے حساب سے جو تھے وہ آزاد تھے، اپنی عبادت فریلی کر سکتے تھے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ارد گرد کے علاقوں سے آ کر یہاں بسنا شروع ہوئے۔ بیسیکلی جو زورستانی تھے جب وہ یہاں پر آباد ہوئے اور ارد گرد کے علاقوں سے بھی آئے، جب اسلام پھیلا اور یہاں پر آئے، ان کو آزادی ملی، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر رہنے لگے، اور ان کے یہاں پر بہت سی عبادت گاہیں بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک زورستانی فائر ٹیمپل بھی موجود ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے وہاں پہ آج بھی آگ جل رہی ہے۔ جائیں گے دیکھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یز کا مطلب ہو گیا پیور گاڈ، یعنی کہ سٹی آف گاڈ۔ اب آپ پہچانے ہوں گے، جانے ہوں گے کہ یز کیوں ہے، اور یز گرد جو تھا وہ کون تھا؟ سیسن سے جنگجو تھے، یہاں پر آئے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، یہاں کے لوگوں کے دل بھی جیتے، اور اس کے بعد یہاں پر نام چھوڑ گئے اپنا، اور کچھ نشانیاں چھوڑ گئے جو آج بھی موجود ہیں، ہم انہیں بھی اسٹڈی کرنے والے ہیں۔
ویسے تو یز کو بہت ساری چیزوں سے جانا جاتا ہے، اس کی بہت ساری پہچان ہے. اس کے جو پرانے نام ہیں وہ کات ہے اور اساتکس ہے. یہ دو نام اس کے پرانے ہیں جو یز سے پہلے تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ یز پڑا. اور یز جو ہے وہ تقریباً اصفہان سے 270 کلومیٹر کے فاصلے پہ ساؤتھ ایسٹ سائڈ پر ہے. اور یہاں پر اس کی اپنی ایک پہچان ہے، مطلب یہاں اس کا اپنا ایک کلائمیٹ ہے. اس کو جو ہے وہ ونڈ کیچر یعنی کہ شہر باد گرہ بھی کہتے ہیں. اس کو یخچلز بھی کہتے ہیں یعنی کہ کولر پلیس بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی فیمسٹی میں ہینڈی کرافٹس ہے، سلک ہے، اور ووون یعنی کہ ہاتھ سے بنائے گئے جو اون کی چیزیں وہ ہیں، کپڑا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ بائی سائیکل کا بہت رجحان ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے یہاں بائی سائیکل بھی. اور بائی سائیکل کہا جاتا ہے یعنی کہ بائک ایران میں جو ہے وہ یہاں سے پھیلا ہے چلانے کا سسٹم. لوگ بائی سائیکل جو ہے وہ یہاں سے سیکھ کر جو ہے باقی ایران میں گئے ایک زمانے میں. اب تو اسکوٹر پہ ظاہر ہے موٹر لگی ہوئی ہے تو موٹر سائیکل کہلاتی ہے یا بائی سائیکل آپ کہہ لیں. بیسیکلی اوریجن ہے یہاں پہ انڈسٹریز ہے اور ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹریز ہے. یہاں پر آپ کو سیرامکس کی بہت چیزیں ملیں گی. آپ کو ان کا اپنا آرکیٹیکچرل ان کا اپنا کلچر ہے اور ویو ہے. یہاں پر پرانی قدیم چیزیں ہیں. اس کے علاوہ سویٹس یعنی کہ کینڈی آپ کو یہاں بہت ملے گی جس کو آپ کنفیکشنری کہتے ہیں. یہ پرشین آرکیٹیکچر یہاں پہ جو ہے وہ ویو ہونے کی وجہ سے بہت اس کی ہیریٹیج ہے. یہ یونیسکو کی لسٹ میں شامل ہے پورا شہر، کیونکہ یہاں شہر میں بہت قدیمی جگہیں موجود ہیں. ہماری نالج کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ آج تک کا ماڈرن پیریڈ یہاں موجود ہے. یہاں پر مولا علی بھی آئے. یہاں پر جو ہے وہ سنا ہے کہ جیزس کا بھی گزر ہوا ہے. یہاں پر جو ہے وہ امام زادگان بھی آئے. اور اس کے علاوہ یہاں پر میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا ہے. یہاں اور بھی پیغمبر جو ہے یہاں سے گزر کر آگے کی سائڈ پہ یہاں اور افغانستان یا دوسری سائڈ پر یہاں سے گزرے ہیں. پرانے دور میں یہ ایک معاشی ہب رہا ہے اور اس ہب کی وجہ سے کیونکہ یہاں جو راستہ تھا وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف بھی جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹ ایشیا جو ہے یعنی کہ چائنا، چین، جاپان اور پاکستان، پرانا ہند، ٹھیک ہے، انڈیا، اسی طرح افغانستان اور اوپر سمرقند سائٹ پر بھی جو ہے یہاں سے لوگ جاتے تھے کیونکہ یہ راستہ شارٹ بھی پڑتا تھا. اگر آپ شام کی طرف سے آئیں یعنی کہ مصر کی طرف سے آئیں تو بھی یہ راستہ پڑتا تھا. سمندر کراس کریں تو ڈائریکٹ سعودیہ سے آپ ابھی تو موجودہ بندر عباس ہے تو یہ یز پڑتا تھا اور پھر یز سے آگے یہاں جایا جاتا تھا. تو یہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، اس کی بہت ہسٹری ہے. اور پرانے دور میں جب زورسٹورین جو تھے وہ جب ارد گرد کے علاقے میں تھے، جب اسلام یہاں پر آیا تو آہستہ آہستہ یہاں کیونکہ اسلام میں آزادی تھی. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، فدیہ لیتے تھے اور آپ کو مذہبی جو ہے وہ آزادی ہوتی تھی. تو یہاں پر ارد گرد کے صوبوں سے یا جگہوں سے جو ہے یہاں پر زورسٹورین جو آگے یہاں آباد ہوئے ان کو جو ہے آپ یزدی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ یزدی ہیں یہاں کے. اور یزدی جو لینگویج ہے وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے. عام جو فارسی بولی جاتی ہے وہ تہران میں جو فارسی بولی جاتی ہے باقی ملک میں وہ الگ ہے. یہاں پہ جو فارسی بولی جاتی ہے یا یزدی جو فارسی بولتے ہیں وہ ٹوٹل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تلفظ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے یزدی آسانی سے پہچانے جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یز آگے بڑھا تاریخ کے حساب سے تو کیونکہ اس کے چاروں طرف ڈیزرٹ ہے تو اس صحرا کی وجہ سے اس کو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. تو اس کو جو ہے منگولوں نے بہت نقصان پہنچایا، اتنا پہنچایا کہ پورے شہر جو تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا انہوں نے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے منگولز چنگیز خان پھر ہلاکو خان ایک پیریڈ رہا ہے اور یہ پیریڈ تقریباً 12ویں صدی میں رہا ہے اور ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ سلجوق سلطنت سے بھی ہوا. انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا اور یہ پھر جو ہے وہ
चाइना की साइड पर, हिंद और उस साइड पे निकले, पाकिस्तान के अपर साइड पर, उज़्बेकिस्तान और ये अपर साइड पे ये ज़्यादातर निकले हैं, क्योंकि चंगेज़ खान का ओरिजिन भी यहाँ करीब में ही था, तो उसने इन्फ्लुएंस ज़्यादा इधर किया। बट सल्जूक्स ने जो है उनको टफ टाइम दिया और वो फिर यहाँ से उन्हें भगाया, मगर उन्होंने यहाँ नुकसान बहुत किया। कहते हैं कि 1272 में यानी कि 1272 में यहाँ पे मार्को पोलो भी आया और वो आकर बहुत हैरान हुआ। यहाँ उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, कई अरसा यहाँ रहा और उसने जो है यहाँ पर एक बुक लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। उसमें उसने जिक्र किया कि यज़ जो है वो फाइन क्वालिटी की जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, जो टिश्यू पेपर की तरह होती है, उसको यस्दी कहा जाता है, यस्दी कहा जाता है। और उसने यहाँ पर बताया कि यहाँ पे पहाड़ बहुत हैं, घूमने फिरने की जगहें बहुत हैं, प्लेन्स बहुत बनी हुई हैं और यहाँ पर तकरीबन आप मुसलसल चलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं तो आप करमान साइड पे भी निकल जाते हैं, मौजूदा करमान है, और आप जो है वो हिंद की साइड पे भी चले जाते हैं। मार्को पोलो ने ये बताया। उसके बाद जो था वो हमारे पास मुजफ्फरीद पीरियड आया, जो कि 1350 से 1351 का था। बहुत कलील या मुख्तसर वक्त के लिए ये लोग जो है यहाँ पर हुकूमत की इन्होंने, और बदकिस्मती से वो हार गए। उस वक्त जो था इंजूर एक थे, उसमें थे अबू अब्दुल इसाक थे। उन्होंने उस जो मुजफ्फरफरीद जो एम्पायर था उसको ख़त्म किया और इन्होंने एक अपना सिलसिला यहाँ पर किया। इस सिलसिले में जो है यहाँ पर आर्किटेक्चर जो बना शहर का वो बहुत मज़े का बना। उन्होंने यहाँ पर मसाजिद बनाई जो आज भी मौजूद है, और उन्होंने यहाँ पर बहुत से ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे कल्चरल चीज़ें बनाई जो आगे जाके लैंडमार्क बनी और जो आज भी यहाँ पे मौजूद है यज़ में। तो मैं आपको बता रहा था कि सफ़वी पीरियड जो तकरीबन 16वीं सदी में रहा, वहाँ उस पीरियड में हुआ ये कि जो लोग थे वो सेटल होना शुरू हुए यहाँ पर, ज़ोरिस्टोरियन जैसे मैंने आपसे कहा, और अफ़गानिस्तान और यज़ के करीब जो है वो हुए, यानी कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर और यज़ के करीब ये लोग आबाद हुए। और इनको आप यहाँ जब वो सेटल हो गए, और एक ऐसा बिल्कुल शहर जो है वो अफ़गानिस्तान में भी है जिसका नाम फराह सिटी के नाम से है, जो एक अफ़गानिस्तान के सूबे में है, और उसका कल्चर और उसकी लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज तकरीबन सेम बोली जाती है, कहा जाता है। और यहाँ ये लोग जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे और यज़ में जो करीब में सेटल हुए, इनको जो है बेसिकली यज़दी कहा जाता है, क्योंकि ये यज़द के रहने वाले हैं। एक शहर इधर भी सेम है, एक अफ़गानिस्तान में भी सेम है इसका, क्योंकि यहाँ बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। उसके बाद काजर पीरियड शुरू होता है जो तकरीबन 18वीं सदी में है, और काजर पीरियड में जो रूलर था वो उसका नाम था बख्तियारी खान था। ये थोड़ा सा मुग़लों और उन साइड पे आप देखेंगे, आगे चंगेज़ खान की नस्ल में से ये भी आगे निकले। और कहा जाता है कि यज़ में जो है वो डाइवोर्स रेट बहुत कम है। उसकी ईरान का 3rd सिटी है जिसमें ये कम रेटेड है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ ख़ानदान के ख़ानदान बसते हैं और ये लोग ज़्यादातर अपने ख़ानदानों में ही रहते हैं, और मिलना जुलना और शादियां भी तकरीबन होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो डाइवोर्स रेट बहुत कम है बाकी ईरान के मामले में, यानी कि अलावा। तो ये वो यज़ की छोटी छोटी चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि ये जो खित्ता था या ये जो रीजन है जो यज़ है, यहाँ पर जो है वो पुरानी लैंग्वेज यानी कि बहुत कदीमी लैंग्वेज यहाँ ज़बानें बोली जाती हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे जो कदीम लैंग्वेज जानते होंगे या उन्होंने कभी पढ़ी होगी। वैसे तो अब नई जनरेशन आ गई है, नई जनरेशन जो है वो अब ज़ाहिर इंग्लिश का भी रुझान यहाँ होता जा रहा है और फारसी है। तो यहाँ की यंग जनरेशन इतना हिस्ट्री में अब इंटरेस्ट नहीं लेती है
کیونکہ جب سے آپ کو پتہ ہے میڈیا ایکٹیو ہوا ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ مدھم ہوتی جا رہی ہیں. ینگ جنریشن کو اتنی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا جتنا یہاں جو بوڑھے لوگ ہیں جو 40+ ہے ان کو جو پتا ہے. یہاں کا بیسیکلی ریلیجن جو ہے وہ ظاہر میجورٹی جو ہے یہاں پر مسلمان موجود ہیں اور ظاہر ایران مسلمان کنٹری ہے. اس کے علاوہ زورستانیین بھی یہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہے اور 2013 کے الیکشن میں یہاں پر جو ہے وہ سپانتا نکم جو ہے وہ الیکٹڈ ہوئے یہاں کے سٹی کونسلر، اور جو پہلے زورستانیین جو تھے وہ کونسلر کہلائے ایران کے. اسی طرح لارج اماؤنٹ میں یا لارج آبادی میں یہاں پہ جو ہے وہ جوئش بھی آباد ہیں اور ان کی آبادی تقریباً 40 سے 50 ہزار کے لگ بھگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آباد ہیں. اور جب اسرائیل بنا اس کے بعد یہ آبادی رہ گئی، اس سے پہلے زیادہ تھی. جب اسرائیل کا دنیا میں وجود بنا تو اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے وہ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے، کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ مائیگریٹ کرے. اسرائیل کے ایک صدر بھی جو ہے وہ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، موسے قادسف، جو یہیں رہتے تھے اور پھر اسرائیل گئے اور وہاں پر وہ جا کے وہاں کے پریزیڈنٹ بنے. اس طرح یہاں پر بہت سارا کمیونٹی کا انفلوئنس رہنے کے ساتھ ساتھ شروع میں اگر ہم پہلے جائیں تو یہاں آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جیسے میں نے ذکر کیا زورستانی جو ہیں وہ آج بھی موجود ہے. اور یہاں پر ایک ٹیمپل ہے زورستانی فائر ٹیمپل، وہ یہاں پر دیکھنے کے قابل ہے اور کہا جاتا ہے کہ 400 کچھ عرصے میں نا 400 یعنی 4تھی صدی سے جو ہے وہاں پر آگ جل رہی ہے اور وہ قائم و دائم ہے. تو بہت مشہور ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت دور دراز سے آتے ہیں اور سیاح بہت آتے ہیں یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ اس کی کیونکہ ہسٹری بہت زیادہ ہے اور اس میں لوگ جو ہے مختلف مذاہب کے بھی موجود ہیں یہاں پر، تو لوگوں کی ایک اٹریکشن رہتی ہے. یہ ایک ایسا سٹی ہے جو ہر کسی کو ویلکم کرتا ہے، چاہے ہم اس سسٹم میں آئیں چاہے ہم ماڈرن اسٹائل میں آئیں، ہم جیسے بھی آئیں اور جس کو بھی فالو کرتے ہیں سٹی ویلکم کرتا ہے کیونکہ یہاں ہر طرح کا انوائرمنٹ آپ کو ملنے والا ہے، ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ہسٹری ہر طرح سے مختلف مذاہب کی موجود ہے جو کہ ہم اپنی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے. یہاں پر ایک زورستانین جو ہیں وہ ایک پیر نکاری کے نام سے جگہ ہے زورستانیوں کی، اور وہاں پہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو کہ کافی مشہور ہے اور لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں وہ فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں یہ ایک پکنک اسپاٹ بھی بنا ہوا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی جو یہاں پہ کمیونٹیز ہیں وہ عاشورہ میں اور اربعین میں یہاں پر مختلف مجالس اور جلوس اور جو قدیمی سلسلہ جو ان کا چلا آ رہا ہے خاندانوں کا ہر خاندان کی ایک اپنی پرمپرا کہہ لیں یا ایک اپنی روایات کہہ لیں یہاں پہ موجود ہیں. وہ جو ان کے باپ دادا کرتے تھے، جس طرح وہ جلوس نکالتے تھے، مجالس کرتے تھے، جس طرح لوگوں کو کھانے کی دعوت یا لنگر سسٹم یا آپ کہہ لیں کہ جو انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا وہی نسل بر نسل جو ہے وہ یہاں آج بھی دہرایا جاتا ہے. یہاں ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ یہاں پر فار ایگزامپل میں پرانے اسٹائل سے آ رہا ہوں، میرے خاندان کی ایک ہے طریقہ کار اسلامی رسومات کو کرنے کا، تو ہم جب اپنی رسومات کر لیں گے تو پھر ہم کسی کی رسومات کو بھی اٹینڈ کریں گے، وہ بھی آ کر جو ہے وہ یہاں پر اٹینڈ کریں گے. اس طرح یہاں پر ایک کمیونٹی سسٹم بنا ہوا ہے اور یہاں پر کافی انڈین بھی موجود ہیں اور یہاں پر مل کے پاکستانیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پاکستانی بھی. اس کے علاوہ یہاں پر کیونکہ مکس لینگویج بھی ہے یہاں پر بولی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ معاشی ہب بھی ہے اور بہت زیادہ یہاں پر جو سرامکس اور منرلز جو نکالے جاتے ہیں یا سرامکس کا کام ہوتا ہے اور یا منرلز کا جو کام ہوتا ہے جس میں کافی قسم کے سٹونز بھی آپ کہہ لیں کہ یہاں پر نکالے جاتے ہیں، ان کے بھی پہاڑ ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ مین ہب رہا ہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے. اور لوگ جو ہے وہ یہاں سے آتے ہیں اپنے جو ٹائپ آف بزنس کے حساب سے یہاں سے جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں.
زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جب فار ایگزامپل پاکستان سے کوئی آ رہا ہے تو اگر یہاں پر مسالوں کی یا جو آئل ہے پاکستانی یا اور چاول ہے، اس طرح مختلف چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو یہاں جس کی سیٹنگ ہو گئی ہے وہ وہاں سے سامان لے کر آتا ہے، اور یہاں سے کچھ سامان جو ہے جو وہاں کی ضرورت کا ہوتا ہے وہ بھی لے کے جاتا ہے. کچھ سنگل ٹائپ کرتے ہیں، کچھ ڈبل ٹائپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت بڑا اماؤنٹ پاکستان سے بھی یہاں آتا ہے، اور کیونکہ یہ شہر جو ہے یا صوبہ آپ کہہ لیں، خاص طور پہ یہ شہر، اس کو بندر عباس کو بھی رستہ آتا ہے، چابہار سے بھی آتا ہے. آپ نے اگر زائدان سے آپ کم کی طرف جا رہے ہیں، تیران کی طرف، تو یہ شہر بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ معاشی ہب بھی ہے، اور جتنی بھی آپ کہہ لیں پورٹ سے جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ یہاں سے ہو کر گزر رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک مین فیکٹر ہے اس شہر کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم، یہاں پر لوگ زیادہ تر گھومنے پھرنے اور ڈفرینٹ جگہوں میں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہاں ہیریٹیجز بہت ہیں. یعنی کہ یہ پورا یز جو ہے وہ یونیسکو ہیریٹیج میں آ چکا ہے، اور اس میں باقاعدہ جو سائٹس ہیں بہت قدیمی ہیں. اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا آپ کو کہ یہ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ آباد ہے، اور اس کی بہت ساری یہاں کی ٹریڈیشن آج بھی کچھ نہ کچھ باقی ہیں. جو یہاں پہ ہسٹری ہمیں ملی ہے وہ 1400 سال تقریباً پرانی ملی ہے. یعنی کہ اسلام کے بعد کی ہسٹری ملی ہے ہمیں، کہ جب اسلام یہاں آیا اور یہاں پر پھیلا، اور اس کے بعد جو تہذیبیں یہاں تھیں وہ وہیں کی وہیں رہ گئیں، اور ان کی ماننے والے بھی یہاں پر رہ گئے، اور وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر میں نورانی سرکار سے آپ کا لاہود لا مقام کو اگر ملانا چاہوں تو ملا سکتے ہیں، کیونکہ لاہود لا مقام میں بھی آپ کو پاسٹ کے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں وہ بھی موجود ہیں لاہود لا مقام کے اندر. اس لیے لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، عام طور پہ اس کو کہہ دیتے کہ وہ غیر مسلم کی جگہ ہے. وہاں پر جو ہے وہ اسلامی انفلوئنس بھی ہے، اور اسی طرح اس شہر میں بھی آپ کو جو ہے وہ بہت سارا انفلوئنس ملے گا ادھر ادھر کا. بٹ ایران میں ہے تو ایک اسلامک چادر بھی اس شہر نے اڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی اسلام کو ماننے والے اور اسلام کو لے کے چلنے والے موجود ہیں. اسی طرح ہر مذاہب کے بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ کڑی سے کڑی کوشش کرتے ہیں ہم ملانے کی، تاکہ ہمیں آسانی ہو ہسٹری کو سمجھنے کے لیے، اور ایک لائنیج بن سکے کہ دنیا کس طرح کس دور میں جو ہے دنیا نے کروٹ لی ہے. اور میں ذکر کرنا چاہوں گا اس جگہ پہ کہ قرآن میں کئی جگہ پہ ذکر ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے مینا برسایا اور وہاں کھیتی اگائی، اور پھر میں نے وہاں آبادی بسائی، اور اس کے بعد اس آبادی کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور عقل والوں کے لیے وہاں پہ نشانیاں چھوڑ دیں. اس شہر میں آ کے وہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہاں پہ بالکل فکس بیٹھتی ہے کہ یہاں ہر قسم کے جو ہے وہ بزرگان دین بھی آئے، ہر مذہب کے علماء بھی آئے، اور پیغمبر بھی آئے، اور امام زادگان بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہے، اور یہاں پہ بہت سارا سلسلہ رہا ہے کیونکہ یہ مین ہب بھی رہا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر ایک کمپیکٹ فارم میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک ٹائم بہت چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کا ایک لوکل ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ جب نئے ہوتے ہو تو یہاں آپ بہت سی چیزیں پڑھ لو گے مگر آپ کو پتہ نہیں ہوں گی. تو لوکل کے ساتھ آپ جب گھومیں گے تو آپ آہستہ آہستہ ہسٹری جو ہے وہ ایکسپلور کرتے چلے جائیں گے. جرنی آف فیتھ یہی کام کرنے آئے یز میں، اور ابھی جسٹ شارٹ ٹور ہے ہمارا 3 days کا، اور آہستہ آہستہ ہم جب یہاں پر آنا شروع ہوں گے تو یہاں کی ہسٹری ہمارے لیے جو ہے وہ عام سی بات ہوگی، اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور اپنی قبلہ کو درست کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں یہاں سے آپ کو ملنے والی ہیں جرنی آف فیتھ چینل پر. تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کی طرح اور بھی لوگ ہیں جو کین رہتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں ہسٹری میں، انہیں بھی بتائیں تاکہ یہ چینل جو ہے وہ ایک فیملی چینل بن سکے، اور اس میں آپ بھی کام کر سکیں اور ہم بھی کر سکیں. آپ ہمیں اچھے سے اچھے مشورہ دے سکتے ہیں. اگر آپ بھی کوئی ہسٹری جانتے ہیں جس علاقے کی ہے وہ بھی ہمیں سینڈ کریں، یا ویڈیو بنا کر دیں، یا ہمیں ایڈریس دیں، ہم وہاں پر آئیں گے اور وزٹ کریں گے. تو یہاں تک کے لیے میں آپ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم یا علی مدد.